حدیث نمبر 37 کا عنوان نیکی اور گناہ کے سلسلے میں اللہ کا فضل اور عدل۔ اس پوری حدیث کا جو حاصل ہے یا عنوان ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نیکی اور گناہ کے بارے میں اجر و ثواب کا کیا قاعدہ ہے، اور انسان کی نیت اور اس کے عمل کے تعلق سے اللہ کے ہاں کیا اصول اور ضابطہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، صحابی رسول سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہے۔ قرآن کے ہر حرف پر ایک نیکی اور اس کا 10 گنا ہے، لیکن حدیث قدسی کے بارے میں اس طرح کا کوئی وعدہ یا فضیلت نہیں آئی، اگرچہ اس کا ثواب اپنی جگہ ہے پڑھنے کا، لیکن یہ ثواب قرآن کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا وہ قرآن نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت نماز میں کی جا سکتی ہے، حدیث قدسی کی نہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حدیث قدسی میں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے طہارت کے جو احکام قرآن کے ساتھ ہیں وہ حدیث قدسی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا التزام کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا قول اور اللہ کی بات اس میں بیان کی جاتی ہے، جو بندوں کو مزید بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی بات ہے، تو اس کی اہمیت اور زیادہ اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھ دیا، پھر اسے بیان بھی کر دیا۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کی نیت کرے اور وہ نیکی نہ کر پائے یا نیکی نہ کرے، کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک نیکی کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لیکن اگر وہ نیت کرنے کے بعد عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک، بلکہ کئی گنا اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ 10 گنا سے 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر وہ نیت کرے، گناہ کی نیت کرے، برائی کی نیت کرے، پہلے نیکی کی نیت کی، اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کرے، فلم يعملها، لیکن وہ گناہ نہ کرے، کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی صحیحین میں ان الفاظ کے ساتھ میں۔ اس حدیث میں 4 حالتیں بندے کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک حالت نیکی، 2 حالتیں نیکی کے بارے میں ہیں، 2 گناہ کے بارے میں۔ ایک صورت نیکی کے بارے میں کہ نیت کرے لیکن نیکی نہ کر پائے یا نہ کرے، اور دوسری صورت ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے۔ گناہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کا ارادہ چھوڑ دے، گناہ نہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ گناہ کا کرے اور گناہ کر جائے، گزر جائے اس پر سے، گناہ کر بیٹھے۔ تو ان 4 صورتوں میں اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ بندے کے ساتھ ہے، نیکی اور گناہ کیسے اس کے لیے لکھا جاتا ہے، یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بڑی عظیم شان حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک،
پہلا ٹکڑا حدیث کا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھ دیا، پھر اسے بیان بھی کر دیا۔ یہاں لکھنے اور بیان کرنے کی بات ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ لکھنا کیسا ہے اور بیان کرنا کیسا ہے، یہ کیا معنی ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قولہ کتب ای کتب وقوعها وکتب ثوابها۔ کیا لکھا اللہ تعالیٰ نے؟ نیکی اور گناہ کے بارے میں اللہ نے کیا لکھا؟ دو چیزیں لکھی۔ ایک، اس کا وقوع لکھا، جیسے بندہ کیا عمل کرے گا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، آسمان و زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے۔ بلکہ بندہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں، رحم میں، اس میں روح آتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے، تبھی بھی فرشتہ اس کے لیے لکھتا ہے کہ وہ کیا کیا عمل کرنے والا ہے، کہ وہ نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا، جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے وہ لکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بندے کے اعمال لکھ دیے ہیں، ان کا وقوع کیا کیا ہوگا، اور وَكَتَبَ ثَوَابَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی لکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں اما وقوعها ففی اللوح المحفوظ، اعمال اور بندے کے جو نیکیاں اور گناہ ہیں جن کا وقوع ہونا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ وَأَمَّا ثَوَابُهَا فَبِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ، اور جہاں تک کہ ثواب کا معاملہ ہے، تو جو شریعت جس کی رہنمائی ہماری کرتی ہے، قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا کہ کون سی نیکی کا ثواب کتنا ہے، تو شریعت میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، کیونکہ اعمال تو اعمال ہیں، اچھے برے کی تمیز بندہ خود سے نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر تجارت میں نفع کمائے تو اس کے لیے حلال ہے، اور اگر وہ تجارت میں سود لے، سود کا معاملہ کرے، تو اس پر گناہ ہے۔ تو بظاہر عمل ایک ہی ہے، یہ کیا نیکی ہے، کیا گناہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ ایک انسان کا مسجد کی طرف چلنا اور شراب خانے کی طرف چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کون سا عمل جو بندے سے صادر ہونے والا ہے وہ بھلائی شمار ہوگا، اور کون سا عمل ہے جو گناہ شمار ہوگا۔ بندہ خود سے نیکی اور گناہ کا فرق معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ محتاج ہے نیکی اور گناہ کی معرفت کے لیے اللہ رب العالمین کے علم کا، جو رسول کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہم کو جاننا ضروری ہے۔ وہ دیکھے کہ اس کا عمل اس کے مستقبل کو طے کرنے والا ہے، یا تو وہ جنتی بنے گا یا تو جہنمی۔ لہٰذا جب اللہ نے اتنا انتظام کیا ہے، تو وہ اپنے اعمال کے بارے میں بے فکر نہ ہو، لاپرواہ نہ ہو، بلکہ اپنے ہر عمل کا مراقبہ کرے، دیکھے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں۔ جو بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے، كتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قلب کا عمل بھی عمل شمار ہوتا ہے، اور سچی نیت بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے عمل کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ نیکی کی نیت کے بارے میں بخیل نہ ہو۔ کہاں ہوگا مجھ سے، نہیں ہو سکتا مجھ سے، نیت تو کرے، ہو سکتا ہے آج نہ صحیح اللہ تعالیٰ کل اس کو توفیق دے۔ آج مشکلات ہیں، کل آسانیاں پیدا کرے، آج معذور ہے، کل اللہ تعالیٰ امکانات پیدا کر دے۔ تو یہاں بتایا کہ جو نیکی کی نیت کرے لیکن نہ کرے عمل نہ کرنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، کہ ایک آدمی آج اس نے نیت کی لیکن کل وہ معذور ہو گیا، نہیں کر پایا، حج کا ارادہ کیا تھا یا فلاں عمل کا ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کر پایا، درس میں جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے نہیں جا پایا، یا اسی طرح سے اس نے نیت تو کی تھی لیکن بھول گیا۔ تو کسی عذر کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے یا اسباب کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے اگر آدمی عمل نہ کر پائے، تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی نیت سچی تھی۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، قولہ فہما فی الاجر سواء، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یہ بہت ساری احادیث میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس اشکال کو دور کرتا ہے۔ فرماتے ہیں فہما فی الاجر سواء علی استوائہما فی اصل اجر العمل دون مضاعفتہ، کہتے ہیں یہ اجر میں برابر ہیں۔ معلوم ہے کہ کہتے ہیں کہ اصل عمل میں اجر جو ملتا ہے اس میں برابر ہیں،
لیکن جو عمل کرنے والے کو کئی گنا اللہ دیتا ہے یہ اس کو نہیں ملے گا۔ ایک آدمی نیت کیا فلاں نیکی کی، اس کو اس عمل کا جو ثواب اللہ کے ہاں مقدر ہے وہ ثواب ملے گا، لیکن نیت کرنے والے کو اس کا ایک عمل کا ثواب ملے گا، لیکن جو آدمی عمل کیا ہے اس کو وہ تو ملا، لیکن اللہ اس کو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ 10 گنا سے شروع کرتا ہے، وہ 10 گنا اس کو نہیں ملے گا۔ تو اجر کا حقدار یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، لیکن دونوں میں ظاہر بات ہے تفاضل تو ہونا ہی ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے یہاں عدل کا معاملہ ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو ان کے عمل کے مطابق کئی گنا کر کے بھی دے گا، لیکن اس کو کئی گنا نہیں مل سکتا ہے، لیکن ایک عمل کا ثواب ملے گا۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں جیسے جماعت کے لیے بھی گیا، وہ بیچارے آئے جماعت سے نماز پڑھے، اتنا سردی میں ٹھٹر کے آئے اور سب کچھ کیا اور وقت پر آئے، جلدی کی انہوں نے اور وقت پہ پہنچ کے پڑھی، اور یہ دیری سے آ کے بھی اس کا ثواب ملا جبکہ جماعت پائی نہیں اس نے۔ تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ اصل جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن ایک عمل پر 10 گنا سے لے کر کئی گنا جو بڑھا کے دیا جاتا ہے وہ عامل کے لیے ہے، نیت کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے کئی اشکالات دور ہوتے ہیں جو بہت ساری حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں، فلاں عمل پر حج کا ثواب ملے گا، تو آدمی سوچتا ہے پھر جو حج کو جا رہا ہے اس کو کیا ملے گا؟ اتنا محنت کرو، اتنا مجاہدہ کرو، اتنا خرچ کرو حج کا ثواب، اور اس آدمی کو گھر بیٹھے حج کا ثواب مل رہا ہے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات لوگ اس طرف بھی چلے جاتے ہیں، یاد رکھیں اس کو اصل حج کا ثواب ملے گا۔ ایک حج جو ہوتا ہے یا جو بھی اعمال آ رہے ہیں، غلام خرچ کر، صدقہ کرنا یا آزاد کرنا یا اتنا مال خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اعمال ہیں اصل عمل کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن عامل کو 10 گنا سے زیادہ، 700 اور اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ نیت کرنے والے کے ہاں مضاعفہ نہیں ہے، کئی گنا کرنا نیت والے کے لیے نہیں ہے، وہ عمل کرنے والے کے لیے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ لہٰذا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میں نیت کرتا رہوں گا اور عمل نہیں کروں گا، ایسا آدمی غلطی پر ہے۔ عمل کرنے والا آدمی 10 گنا پاتا ہے، تو عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ آدمی، یہ مثال کے طور پر جیسے تہجد کا معاملہ ہے ویسے فرض کا معاملہ نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی تہجد کی نیت کیا اور رات میں لیٹا تو نیند اس کی لگ گئی اور آنکھ نہیں کھلی اور فجر میں اٹھا، تو اب تہجد تو فرض تھی نہیں فی نفسی ہی، تو اس کے لیے تہجد پڑھنا لازم نہیں، اگرچہ مستحب ہے کہ اپنی جو چھوٹی ہوئی عبادت ہے اس کی تلافی آدمی کرے، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، نوافل کی بھرپائی بھی بہتر چیز ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی کہا میں نیت کر کے سویا تھا فجر کی نماز کی اور آنکھ نہیں کھلی اور سورج نکلا اور میری آنکھ کھلی، تو انشاءاللہ مجھے حدیث میں تو آیا ہے، دلیل بھی میرے پاس ہے، وہ یہ کہ میں نے جو نماز نہیں پڑھی فجر کی مجھ کو اس کا ثواب ملا، پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرائض کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی بھرپائی کرنی پڑتی ہے چاہے آدمی بھول جائے۔ نیکی کے ساتھ جیسے آپ نے دیکھا کہ قاعدہ تھا، گناہوں کا بھی ویسی قاعدہ ہے کہ اگر ایک انسان نیت پر اس کا خاتمہ ہو اور بری نیت تھی تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک گناہ گار ہے۔ بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر نیت کی عمل تو نہیں کیا نا، گناہ گار کیسے ہوا؟ نیت پر مداومت اور اسی پر خاتمہ ایک انسان کو گناہ گار بناتا ہے۔ ہاں، اگر آدمی نیت کرنے کے بعد رجوع کر لے اور اپنی نیت چھوڑ دے گناہ کی اللہ کی خاطر، جیسا کہ آگے آئے گا، تو ایسے انسان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے تلوار نکال کر، تلوار سامنے لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تواجہاں ایک دوسرے کو فیس کریں اور ایک دوسرے کی یعنی کو پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور جو قتل ہو گیا مقتول وہ بھی جہنم میں۔ قال فقلت اقیل یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول، فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے کہا کہ اللہ کے رسول، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے جہنم میں گیا قتل کرنے کی وجہ سے مسلمان کو، لیکن مقتول جہنم میں کیسے گیا؟ مقتول کا کیسے معاملہ؟ فرمایا انہ قد اراد قتل صاحبہ، آپ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔
ایک روایت میں ہے انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، اس کی بھی تو نیت تھی، وہ بھی تو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ فیل ہو گیا اور سامنے والا سکسیڈ ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس نے کارگر حملہ کیا اور یہ مر گیا۔ اگر اس کو موقع ملتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا۔ تو نیت تو قتل کی اس کی بھی تھی، اگر وہ قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا تو یہ اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گناہ کی نیت انسان کی ہو اور اسی نیت پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ گناہ شمار ہوتا ہے، وہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ گناہ کی نیت بھی گناہ ہے اگر آدمی اس نیت کو ترک نہ کرے۔ ترک کرنے کی تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک، ترک کرنا ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے، دوسرا ترک کرنا ہوتا ہے مخلوق کی وجہ سے، تیسرا ترک کرنا ہوتا ہے بھول گیا یا نہیں کرنا سوچ لیا اس نے۔ اگر اللہ کی خاطر ترک کرتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں، غلط کام ہے نہیں کرنا ہے، تو اس نے چھوڑ دیا، نیکی لکھی جائے گی۔ اگر مخلوق کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے، جیسے مثلا شراب پینے جا رہا تھا، دیکھا لوگ کھڑے ہیں شراب خانے کے قریب ہی پہچان والے، لوگوں کی وجہ سے اس نے شراب نہیں پی، یہ گناہ گار ہے اللہ کے نزدیک۔ علماء کی تحقیق اس میں یہی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے خوف کی بجائے مخلوق کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے ارادہ تو کیا تھا لیکن چھوڑ دیا، نہیں کرنا ہے مجھ کو، تو ایسا آدمی یا بھول گیا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن بھول گیا اور چھوڑ دیا اس نے۔ تو کوئی آدمی اگر یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو نہ اس پر گناہ ہے نہ اس کو نیکی ملے گی۔ ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، جنت میں ڈال دیتا اس کو۔ جیسے ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ تو بعض نیکیاں ایسی مقبول ہوتی ہیں کہ وہ سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ کفارہ الگ ہے، مغفرت الگ ہے۔ نیکیوں سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کسی کی نیکی سے خوش ہو کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ تو شرک کے ساتھ نیکی نفع نہیں دیتی ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی مغفرت کے بارے میں صاف کہہ دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر، اللہ مغفرت نہیں کرے گا اس چیز کی، اس گناہ کی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہاں، شرک سے کم تر اگر کوئی گناہ ہے، اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا، وہ بھی اللہ کی مشیت پر ہے، سب کی کرے گا ضروری نہیں ہے، اللہ جس کی چاہے گا مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ حدیث ہم نے سمجھی، آئیے ہم اگلی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اور بعض لوگوں کے سمجھنے میں اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے اس حدیث کو غلط سمجھ کے گمراہ بھی ہوئے۔ اور یہ حدیث سے ولایت ہے، اس حدیث میں ولایت کے حصول اور اس کے نتائج، اس کے لوازمات کو ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو من عادی لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کر بیٹھے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ میرا تقرب کسی چیز سے ویسے نہیں کر سکتا ہے جیسے ان اعمال سے کر سکتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، سب سے زیادہ محبوب مجھ کو یہ ہے کہ بندہ فرائض سے میرا تقرب اختیار کرے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ کسی چیز سے بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فرائض سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، اور اس کا تقرب سب سے زیادہ
میرے نزدیک محبوب ہے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور بندہ میرا تقرب، میری نزدیکی نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ محبوب اعمال کا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے مسلسل نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے تھامے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والولایۃ، اور ابن تیمیہ نے ولایہ اور ولایہ میں فرق کیا ہے لغت کے اعتبار سے۔ الولایہ کہتے ہیں الولایۃ ضد العداوہ، واصل الولایۃ المحبۃ والقرب، کہتے ہیں ولایت، یا ہمارے ولایت اس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ولایت عداوت کی ضد ہے، عداوت دشمنی، ولایت اس کی ضد ہے دوستی۔ وَأَصْلُ الْوَلَایَةِ الْمَحَبَّةُ وَالْقُرْبُ، اور ولایت کی اصل محبت اور نزدیکی ہے۔ ولایت کی اصل محبت اور نزدیکی ہے۔ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، نزدیکی بنا لیتا ہے، قریب بنا لیتا ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 11 صفحہ نمبر 160۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کون ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ بغیر کپڑوں کے گھومنے والا، چرس گانجا پینے والا، گندا رہنے والا، نجاست میں لوٹنے والا، گالیاں دینے والا، عجیب عجیب اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والا نہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں بڑا بتایا، اس سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو باتیں اللہ نے بیان کی ولی ہونے کے لیے، دو صفات ہیں۔ ایک، وہ ایمان والے تھے، وہ ایمان لے آئے، یعنی صحیح العقیدہ تھے، ان کا عقیدہ صحیح تھا، توحید نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ، ایمان والے تھے، ایسا ایمان جو شرک اور کفر اور نفاق سے پاک ہو۔ اور دوسرے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان کی عملی زندگی تقوی شعار تھی، پرہیزگار تھے، ان برائیوں سے بچتے تھے، ہر اس چیز سے بچتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو جن کا عقیدہ صحیح اور جن کے اعمال میں پرہیزگاری، یہ دو چیزیں اگر کسی انسان میں ہیں تو جس درجے میں یہ اس میں ہیں، اس درجے کا وہ اللہ کا ولی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب یا اللہ سے دوری اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، کہ آدمی عمل کر کے اللہ کے قریب بنتا ہے، واسجد واقترب، یا پھر برائیاں کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کر کے۔ تو ایک انسان اعمال کی وجہ سے قرب حاصل کرتا ہے، تو ولی وہ ہوتا ہے جو ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اس کو بتایا کہ کون سے اعمال اللہ سے قریب کرنے والے ہیں اپنے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكُلُّ مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا، ہر وہ شخص جو پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ فتح الباری میں کتاب الرقاق میں باب التواضع میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ولی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ولی سے مراد وہ شخص ہے، اللہ کا ولی شیطان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے، نمبر ایک، العالم باللہ، جو اللہ کو جانتا ہو،
اللہ کی ذات و صفات کی معرفت اس کو ہو، اللہ کے حقوق کی معرفت اس کو ہو، اللہ رب العالمین کا تعارف اس کو ہو، اللہ کو پہچاننے والا ہو۔ سب کو پہچانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، ولی کیسے ہو گئی؟ اللہ کا ولی اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب و سنت کے ذریعے سے اور کائنات میں غور کر کے۔ المواظب علی طاعتہ، اللہ کی فرما برداری پر دائماً عمل کرنے والا، کبھی کبھار جمعہ کو آگے نماز کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا۔ اللہ کے حکموں کو تو کوئی نہ کوئی پورا کرتا ہی ہے مسلمان، لیکن واقعی ولی اللہ کا وہ ہے جو پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہو۔ المواظب علی طاعتہ، 3 المخلص فی عبادتہ، اللہ کی عبادت میں مخلص، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنے والا، عبادات کر کے لوگوں کی تعریف اور دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرنے والا، واہ واہی کے لیے عمل کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ والا ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں والا ہے، یہ مخلوق والا ہے، خالق والا نہیں، اللہ کے لیے عمل کرنے والا۔ تو اللہ کا علم، اللہ کی طاعت یعنی معرفت، طاعت اور اخلاص، یہ 3 چیزیں جس انسان کے اندر جس درجے میں ہوں وہ اللہ کا اس درجے کا ولی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل، سنیے اس کو، اذا رأیتم الرجل یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء فلا تغتروا به، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو پانی پہ چلتا ہے بابا اور ہوا میں اڑتا ہے، دھوکہ مت کھاؤ، دھوکہ مت کھاؤ، حتی تعرضوا امرہ علی الکتاب والسنہ، دھوکہ مت کھانا ان چیزوں سے، عجائبات سے، جب تک کہ تم اس آدمی کو کے معاملے کو، اس کی زندگی کو، اس کے قول و عمل کو کتاب و سنت پر پیش نہ کرو۔ یہ نہیں کہا وہ مستان ہوتا ہے، اس پہ کہاں شریعت، اس پہ کہاں، ہاں وہ تو آگے نکل گیا بہت، امام شافعی کو نہیں معلوم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دھوکہ مت کھاؤ، اتنے سارے عجائبات کرنے کے باوجود بھی وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے، شیطانی اعمال کرنے والا جادوگر ہو سکتا ہے۔ حتی تعرضوا امرہ علی الکتاب والسنہ، یہاں تک کہ تم اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کرو۔ حدیث کے الفاظ ہی تو ولی کی تعریف ہوئی، لیکن ولی کے بارے میں بتایا گیا کہ ولی سے دشمنی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے جو سیدھے سادے لوگ ہیں کہ اللہ والوں سے ہم دشمنی نہ مولیں۔ اب اللہ والے وہ نہیں جن کو دوسرے کہتے ہیں، واقعی اللہ والے کون؟ جو اللہ والے ہوں، اللہ کی رضا، اللہ کی توحید اور اللہ کی مرضیات، شریعت کی پابندی، کتاب و سنت والے، اخلاص اور اتباع والے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو کہا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی مولے، دشمن بن جائے اس کا، تو میں میری طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے اولیاء ان سے محبت اور دوستی واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ اولیاء کو نہیں مانتے، بھائی اولیاء کو مانتے ہیں لیکن چرس گانجے والوں کو نہیں مانتے ہیں، ننگے ناچنے والوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ وہ ایسی جیسے کوئی آدمی کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو ماننا کیسے مانا جائے؟ جیسے تم بتا رہے ویسے مانے، یا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ویسے مانے، جیسے ہمارے صحابہ اور اسلاف نے بتایا ویسے مانے۔ تو ماننے کی صورت کیا ہے یہ تو طے ہو، صحیح ماننا غلط ماننا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اولیاء کو مانا جائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ تَجِبُ مُوَالَاتُهُمْ وَتَحْرُمُ مُعَادَاتُهُمْ، اللہ کے اولیاء سے محبت اور دوستی واجب ہے اور ان سے دشمنی حرام ہے، دشمن مت بنو۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اس میں سارے علماء، محدثین، فقہا اور جتنے بھی اللہ والے ہیں، صالحین، وہ سب داخل ہیں اس کے اندر، ان کے ساتھ دشمنی نہیں مولنا۔ قال تعالی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ میرے اور خود تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی قلبی محبت ان سے نہ ہو۔ احسان ہو سکتا ہے کسی پر ہو جو اس کا مستحق ہو، لیکن قلبی محبت نہیں۔ اللہ کے محبوب کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے،
فقد آذنتہ بالحرب، علماء نے کہا کہ اللہ کا جنگ کا اعلان کا کیا مطلب ہے؟ کہا جنگ کا اعلان ہے اللہ جس سے جنگ کرے اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے، لہذا کسی بھی مسلمان کے ساتھ، کیونکہ ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایک ہے ولایت عامہ کہ کسی نہ کسی درجے میں ایمان اس کے پاس ہے چاہے ادنا درجے کا ہو، اور کسی نہ کسی درجے میں تقوی اس کے پاس ہے، کم سے کم شرک سے تو بچتا ہے، کفر سے تو بچ رہا ہے، یہ ادنا درجہ ہے، تو اس درجے کا ولی تو ہے وہ اللہ کا۔ اور اگر اعلیٰ درجے کا ایمان ہے اور اعلیٰ درجے کا تقوی اس کا ہے، تب تو اور زیادہ اللہ کا مقرب ہے، اور یہ ولایت خاصہ ہے۔ تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے اس سے دشمنی مولتا ہے، تب تو اور بھی زیادہ بھیانک معاملہ ہے، لہٰذا کسی کی بھی عزت جان مال کا معاملہ اس میں دشمنی اور تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا، اس پر ظلم کرنا یا کسی کی عزت سے کھیلنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبوب چیزوں میں فرض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی محبوبات کئی ہیں، اللہ کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے اور بڑی سے بڑی نیکی بھی ہے، توحید جیسی اعلیٰ ترین نیکی ہے، اور وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کے شعبوں میں سے سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ تو اعمال میں مراتب ہیں، اعلیٰ ہے وہ ادنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی محبوب چیزیں ہیں، اللہ کو پسند ہے، اور بندہ ان میں سے جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرض سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک محبوب جس سے بندہ اللہ کا تقرب اختیار کرے۔ معلوم ہوا کہ سارے اعمال میں سب سے بڑھ کے فرض ہے، سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرض ہے، تو فرض سے اللہ کا تقرب زیادہ ہوتا ہے، فرض سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں جس سے بندہ اللہ کا قریب ہو جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر و تلاوت کریں گے نماز غائب، یا نوافل روزے رکھیں گے نمازوں کا اہتمام نہیں، یا فلاں چیز ہے نفل روزوں کا اہتمام ہے فرائض کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری راتیں آتی ہیں مثلا جس میں جاگنے کی واقعی کوئی صحیح دلیل بھی نہیں ہے، شب معراج آئی اس کی تاریخ بھی متعین نہیں ہے، اس رات میں تہجد کا اہتمام کریں گے یہ سمجھ کے کہ یہ جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن اسی رات میں جاگتے جاگتے تھک کے سو جائیں گے، کیونکہ عادت تو ہے نہیں، سال بھر تو سوتا ہے اور ایک رات جاگ رہا ہے عبادت کے لیے، اب فجر کی نماز چلی جاتی ہے، اور آگے کی تو بہت چھوڑیے۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوگا، لیکن عید کا دن جیسے آیا فرض نماز فجر کی غائب، یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کا تقرب اختیار کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پہلے فرض بعد میں نفل، یعنی نفل کا درجہ چھوٹا ہے، فرض کا بڑا ہے، زندگی میں فرائض کو لانے کی کوشش پہلے ہونا چاہیے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے اور میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ قرب کا ہے اور ایک مرتبہ محبت کا ہے۔ محبوبیت انسان کو نصیب ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی جب وہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو فرائض کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن نوافل کا اہتمام نہیں کرتے۔ معلوم ہے کہ ولی بننے کے لیے فرائض اور نوافل یعنی اعلیٰ درجے کا ولی اور اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، فرائض بھی اور نوافل بھی۔ نوافل سے پہلے فرض کا ذکر کیا گیا ہے، فرض سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، فرض چھوڑ کے نفل نہیں، فرض کا اہتمام، لیکن صرف فرض پر قناعت نہیں، اگر مقرب بننا ہے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ مستقل محبوبیت کا مقام اللہ کے پاس پا لیتا ہے، اس کو اللہ کی محبوبیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے فرماتے ہیں فقسم اولیاءہ المقربین قسمین،
فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی دو قسمیں بیان کی ہیں. احدہما من تقرب الیہ باداء الفرائض، ایک قسم وہ ہے کہ وہ بندے جو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں. وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلَ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ. فرماتے ہیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ انسان فرائض کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں، اس میں واجبات کا ادا کرنا اور حرام سے بچنا دونوں آتا ہے. اللہ نے فرض جو کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کو فرض کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے فلاں کام کا وہ کرنا پڑے گا، اور حکم دے کہ فلاں کام سے بچو رکنا پڑے گا. تو فرائض سے مراد یہاں دونوں چیزیں ہیں، اللہ کے احکام کو ادا کرنا، منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، محرمات سے بچنا، یہ بھی تو حکم ہے. ولایت کے دو مرتبے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو فرض کا کامل اہتمام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو فرض کے اہتمام کے بعد تو اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یہ اور آگے کا درجہ ہے. کہتے یہ بھی اللہ کے ولی ہیں. کہتے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ، اللہ کے ولی بننے کا راستہ، اللہ کی محبت پانے کا راستہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اس شریعت کے مطابق جو رسول کی زبان سے اللہ نے ظاہر کی ہے. شریعت چھوڑ کے ولی نہیں. چرس گانجا پی رہا ہے محرمات اور حق ہو کر رہا ہے نہیں، داڑھی مون رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، عورتوں کو چھو رہا ہے اور تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، نمازیں جا رہی ہیں اور تسبیح پڑھ رہا ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے. ولایت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک انسان فرائض کو ضائع کرے اور محرمات کا ارتکاب کرے، بلکہ ولایت یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کرے، حرام سے بچے، اور اعلیٰ مرتبہ یہ کہ نوافل کا بھی اہتمام کرے. اس کے سوا راستہ نہیں ہے. معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کے ولی بننے کا راستہ نہیں ہے. یہی بات ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں. جب ایسا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کے ثمرات کیا ہیں، کیا ملتا ہے اس کو اس کے بدلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اور اس کی آنکھ، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑے تھامے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے. پھر اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو بچاتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض لوگوں کے لیے حدیث مشکل بن گئی، بلکہ بعض لوگ اس حدیث کے اس ٹکڑے کی وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے. صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھنے کا نتیجہ گمراہی ہے، اور صحیح طریقے سے سمجھنے کا نتیجہ ایمان اور ہدایت ہے. فہم کا بگاڑ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. بعض لوگوں نے کہا دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بندہ بن جاتا ہے. نعوذ باللہ، حلول اور اتحاد جیسے عقیدوں میں مبتلا ہو گئے کہ ولی کے اندر نعوذ باللہ اللہ آ جاتا ہے. بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اور اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا وقت کی قلت کی وجہ سے بھی، اور فضول چیزوں کو بتا کے فائدہ بھی نہیں، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو بندہ دھیرے دھیرے عبادت کرتے کرتے قریب ہوتے ہوتے وحدت الوجود وغیرہ کے عقیدے گھڑے. کہا کہ جیسے قطرہ ہوتا ہے اور سمندر ہے، قطرہ جب سمندر میں مل جاتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے. تو گویا کہ بندہ جب فانی فی اللہ اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر دیتا ہے تو خدائی صفات اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اور جیسے بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ پھر وہ خود مذکور ہو جائے، جس کا ذکر کر رہا ہے وہ خود بن جائے. بندہ ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا بن جاتا ہے. وحدت الوجود کے عقیدے والوں نے، حلول اور اتحاد والوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ ولی جو ہے اس میں اللہ والی صفات آ جاتی ہیں، پھر جو چاہے کرتا ہے، وہ کائنات میں اس کا تصرف چلتا ہے. یہی یہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں لوگ قبروں پہ جا کے ان سے مانگ رہے ہیں.
یہ دیتے ہیں، ان سے ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، فلاں چیز ملتی ہے، فلاں چیزیں ملتی ہیں، شبہات، غلط فہم اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شبہات پیدا ہوئے. تو یہ جو مصیبت ہے کیوں پیدا ہوئی؟ اسی وجہ سے کہ لوگوں نے قرآن اور سنت کو اپنی عقل سے سمجھا. صحیح فہم اگر ان کو نصیب ہوتا، گہری سمجھ اگر ہوتی تو نہیں ہوتا ایسا. اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی کہہ سکتا اللہ اس کی سماعت سننے کی طاقت بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، تو اللہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی بندہ ایک ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ آگے کا حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ الگ ہے، بندہ الگ ہے. بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اللہ اللہ ہے. کیونکہ حدیث کا حصہ خود بتا رہا ہے کہ دونوں میں فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کو. شیخ عبد المحسن العباد اس حدیث کے اس ٹکڑے کے تعلق سے کہتے ہیں الحدیث فیہ متقرب و متقرب الیہ. حدیث میں غور کرو، کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں دو ہیں، ایک قریب ہونے والا اور دوسرا وہ جس سے وہ قریب ہو رہا ہے. الحدیث فیہ متقرب و متقرب الیہ. حدیث میں کیا ہے؟ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو معلوم ہے کہ قریب ہونے والا کون؟ بندہ. قریب کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے. وحدت الوجود والے دیکھیں، وہ کہتے سب اللہ ہے، نعوذ باللہ. ہر چیز نعوذ باللہ، وجود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کسی کا. اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں. نہیں، جھوٹ بات ہے. اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، انہیں وجود دیا. بندہ الگ ہے، اللہ الگ ہے. تو ولی بننے سے پہلے کی بات، تقرب کون اختیار کر رہا ہے؟ وحدت الوجود والے تو یہ تفریق بھی نہیں کرتے ہیں کہ ولی بننے کے بعد وہ اللہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو پہلے ہی سے ساری چیزوں کو ایسا مان رہے ہیں. یہ سب باطل عقائد ہیں جو صوفیوں میں پائے جاتے ہیں کہ ساری چیزیں، جیسے بعض لوگوں نے یہ تک کہا نعوذ باللہ لیس فی جبتی سوی اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ ساری گندگی ہے، ساری گندگی ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ الحدیث فیہ متقرب و متقرب الیہ. اس حدیث میں ایک وہ ہے جو قریب ہو رہا ہے، دوسرا وہ ہے جس سے قریب ہو رہا ہے. قریب کون ہو رہا ہے؟ اللہ کا ولی. کس سے قریب ہو رہا ہے؟ اللہ. وفیہ سائل و مسئول، پھر اس میں سائل ہے اور مسئول ہے ولی بننے کے بعد. دیکھیے دو مرحلے اس میں ہیں، ایک ولی ہونے سے پہلے کی بات ہے، ایک ولی بننے کے بعد کی بات ہے. ولی ہونے سے پہلے کی بات کیا ہے؟ وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اب ولی بن گیا ہو. تو پہلے کیا ہے؟ ولی بننے کے پہلے کی بات ہو رہی ہے، محبوب بننے کے پہلے کی بات ہو رہی ہے. وہ تقرب کے اسباب اختیار کرتا ہے، تو وہ متقرب ہے، اللہ متقرب ہے، متقرب الیہ. تو تب بھی وہ اللہ کے ساتھ ضم نعوذ باللہ نہیں ہے، حلول نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، بلکہ وہ الگ ہے، اللہ الگ ہے. پھر کہتے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ ولی بن گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وفیہ سائل و مسئول، اس میں مانگنے والا بھی ہے اور جس سے وہ مانگ رہا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. پھر جب وہ ولی بن جائے، میرا مقرب محبوب بن جائے، وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں. جب دونوں ایک ہیں تو کون کس سے مانگ رہا ہے؟ اگر دونوں ایک ہو گئے تو مانگنے والا کون اور کس سے مانگ رہا ہے؟ معلوم ہے کہ دونوں الگ ہیں. مانگنے والا الگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ الگ ہے. مانگنے والا اللہ کا ولی ہے اور وہ مانگ رہا ہے کس سے؟ اللہ رب العالمین سے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَفِيهِ مُسْتَعِيدٌ وَمُسْتَعَاذٌ بِهِ. کہتے اس میں دونوں ہیں، پناہ مانگنے والا ہے اور وہ بھی ہے اس کا تذکرہ بھی جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، دونوں الگ ہیں. معلوم ہے کہ ولی بننے کے بعد بھی یہ اللہ سے مانگنے کا اور اللہ کی پناہ مانگنے کا محتاج رہتا ہے. یہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کی حفاظت کا محتاج ہے. تو مستعیذ کون ہے؟ ولی اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے، میں سیف نہیں ہوں، اللہ میری حفاظت کر. اور اللہ ہے جو پناہ جس سے مانگی جا رہی، جو پناہ دینے والا ہے. معلوم ہے کہ ولی بننے کے بعد بھی دونوں ایک نہیں ہے، الگ ہیں. پناہ مانگنے والا، پناہ دینے والا، دعا کرنے والا، دعا قبول کرنے والا. تو ولایت سے پہلے کا معاملہ ہو یا بعد کا معاملہ ہو،
دونوں میں تفریق باقی رہتی ہے، ایک نہیں ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وَفَرَّقَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے خالق اور مخلوق کے درمیان تفریق کر رکھی ہے۔ فَلَا يَكُونُ الْخَالِقَ حَالًا فِي الْمَخْلُوقِ وَلَا الْمَخْلُوقَ حَالًا فِي الْخَالِقِ، کہتے ہیں نہ اللہ بندے میں سماتا ہے نہ بندہ اللہ میں سماتا ہے، دونوں الگ ہیں۔ بل اللہ عز وجل مباین للمخلوقات فلیس هناک حلول، کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل اپنی مخلوقات سے الگ ہے اور یہاں پر حلول کے عقیدے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى، تو پھر معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْمَعْنَى هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَدِّدُهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَطْشِهِ وَمَشِّهِ، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سننے، دیکھنے اور اس کے کام ہاتھ سے کرنے، پکڑنے اور پاؤں سے چلنے کو سداد عطا فرماتا ہے، اس میں گمراہی اور ٹیڑھے پن سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فَلَا يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْوَسَائِلَ وَهَذِهِ النِّعَمَ إِلَّا فِي مَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ، تو وہ بندہ اپنے ان تمام چیزوں کو، سننا، دیکھنا، ہاتھ اور پاؤں، ان کو انہی چیزوں میں استعمال کرتا ہے جن سے خیر اس پر واپس لوٹتی ہے، جن کے ذریعے اسے خیر حاصل کرے، شر میں اس کو استعمال نہیں کرتا، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اتنا پابند ہو جاتا ہے اللہ کے حکموں کا کہ اللہ رب العالمین اس کے دیکھنے، سننے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں سب کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ دیکھیے انسان کے جو ذرائع ہیں، ایک تو علم کے ذرائع ہیں اور دوسرے اس کے عمل کے ذرائع ہیں، ٹھیک؟ کان اور آنکھ یہ علم کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے اس کو علم ملتا ہے۔ کان باتوں کو سنتے ہیں، آنکھیں چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن انسان سے اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے۔ کان سے سننے میں آدمی غلطی کرتا ہے، آنکھ سے دیکھنے میں آدمی غلطی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے کہ باتوں کو سن کے وہ صحیح سنے، صحیح دیکھے۔ کائنات کی نشانیاں جو اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے عبرت لینے والا بنتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کانوں سے سن کے وہ صحیح فہم لینے والا بنتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت نصیب فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو کان سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، اس میں اللہ رب العالمین بگاڑ سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اخذ علم کے اعتبار سے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کر۔ تو اللہ رب العالمین اس کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو محفوظ رکھتا ہے، صحیح طور پر وہ دیکھ پاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی حفاظت کرتا ہے ان دونوں اعضاء میں گناہوں سے، کان گانا بجانا، غیبت اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، نہیں سنتا وہ، اپنے کانوں کو اپنی چاہت سے استعمال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق استعمال، اللہ کی مرضیات اس کی مرضیات پر غالب آ جاتی ہیں، اللہ کو جو پسند ہے وہی کرتا ہی ہے، اللہ ہی کی پسند کے کام کانوں سے کرتا، وہی سنتا ہے، قرآن سن رہا ہے، دین کی بات سن رہا ہے، گناہ کی چیزیں نہیں سنتا، آنکھوں سے دیکھتا ہے، غلط چیزیں نہیں دیکھتا، بلکہ وہی چیزیں دیکھتا ہے جس کا دیکھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دیکھ کے حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہے، علماء کی مجالس میں بیٹھ کے، خطبوں میں بیٹھ کے علماء کو دیکھ رہا ہے، آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا دیکھنا اللہ کی پسند کے تابع ہو جاتا ہے، اور اس کے دیکھنے میں سداد، سیدھا پن ہوتا ہے، غلط نہیں دیکھتا ہو، اس کے دیکھنے کا نتیجہ نفع والا ہوتا ہے، سننے کا نتیجہ نفع والا ہوتا ہے، مضر نہیں۔ بعض اوقات بات آدمی سنتا نقصان ہوتا ہے، دیکھتا ہے نقصان ہوتا ہے، گناہ اپنی جگہ، نقصان بھی ہوتا ہے اس میں، دل میں بات چلی جاتی ہے، غلط ہو جاتا ہے، آدمی کا فہم بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مشاہدے کو، اس کی سماعت کو بگاڑ سے اور مضرت سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْمَعْنَى وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَدِّدُهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَطْشِهِ وَمَشِّهِ، اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں وہ ایسے کام کرتا ہے جس میں خیر ہے، شر سے بچتا ہے،
اور ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں خیر ہے، شر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے کام اللہ تعالیٰ، اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ خیر ڈالتا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ رب اور بندہ ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہو جاتے ہیں، فرق باقی نہیں رہتا، اگر ایسا کوئی کہتا ہے، کہتے یہ کیا ہے؟ کفر صریح ہے، یہ کفر صریح ہے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اسلام والا عقیدہ نہیں ہے۔ تین چیزیں: اخلاص نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے، اور شریعت کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دینداری میں اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کے کاموں کو مکمل اللہ کرتا ہے۔ اس کی وہ کمزور ہے، وہ تھوڑی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو مکمل کر دیتا ہے، اس کی مدد اللہ کرتا ہے۔ تو یہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے، اپنے پاؤں سے کہیں چل کے جا رہا ہے، آنکھوں سے کچھ دیکھ رہا ہے، کانوں سے کچھ سن رہا ہے، یہ ناقص ہے، اس میں غلطی کے بہت سارے امکانات ہیں، اور اس میں مکمل نہیں ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کی مدد کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پورا کرنے والا ہو جاتا ہے استعانت کے طور پر، اور توفیق اللہ اس کو دیتا ہے صحیح کی۔ یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے خصوصی طور پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو صالحین ہوتے ہیں ان کے لیے نیک اعمال بڑے آسان ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے ان کے لیے، ہم جیسے لوگ جو ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت کے بعد اہل علم کو آپ دیکھیے، بڑے بڑے علماء ہیں، آسانی سے بڑے بڑے مشکل اعمال، سلف کو آپ دیکھیے، تہجد کی نماز ان کے لیے کتنی آسان تھی، ہمارے لیے کتنی مشکل ہے۔ ان کے لیے قرآن اتنا زیادہ پڑھنا کتنا آسان تھا، ہم کتنے مہینوں لگا دیتے ہیں۔ تو کتنی ساری نیکیاں ہیں، ان کے لیے بہت آسان تھی، ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی، کیونکہ ایک آدمی جب کرتا ہے اللہ اس کے لیے تیسیر کا پہلو آسان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، موٹی مثال سمجھ لیجیے، گاڑی شروع میں دھکا دینا پڑتا، بہت طاقت لگانی پڑتی ہے، لیکن ایک وقت کے بعد اللہ کا قانون ایسا ہے کہ پھر گاڑی دھیرے دھیرے جب چلتی تو زیادہ طاقت لگانی نہیں پڑتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں، دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ جب وہ مجاہدہ کر کے اللہ کی طاعت پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ طاعت کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کی اشارات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثلا قرآن کریم میں فرمایا مدد کے طور پر، کہا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جب آپ نے کنکریاں ماری دشمنوں کی طرف، کنکریاں پھینکی دشمنوں کی طرف، تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمی کی۔ رمی کہتے ہیں کنکریاں مارنے یا کنکریاں پھینکنے کو، جیسے حج وغیرہ میں بھی رمی ہوتی ہے، تو حج میں رمی ہوتی ہے، تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی جب آپ نے کنکریاں ماری دشمنوں کو جنگ کے میدان میں، آپ نے نہیں ماری بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمی کی ہے۔ اب اس آیت میں عجیب معاملہ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے رمی نہیں کی بلکہ اللہ نے کی، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے جب آپ نے رمی کی تو آپ نے نہیں کی بلکہ اللہ نے کی، اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے، اور آپ کا عمل اللہ کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، غلط فہمی میں آدمی آ سکتا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ؟ نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ہم دیکھیں کہ کیا واقعہ ہے۔ غزوہ حنین میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں، سلمہ ابن اکوع، لمبی روایت ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں، یہ حدیث مشکل اس لیے سمجھانا ضروری ہے اس کو، اور علماء نے کہا کہ مشکل حدیثوں میں سے ہی ہے۔ فلما غشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل عن البغلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھیر لیا دشمنوں نے اور گویا کہ آپ پر چھا گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر سے اتر گئے۔ ثم قبض قبضة من تراب من الارض، آپ نے زمین سے مٹی ایک مٹھی بھر اٹھائی، ثم استقبل به وجوہہم، اور پھر دشمنوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال شاہت الوجوہ، چہرے مسخ ہو جائیں، آپ نے کہا چہرے مسخ ہو جائیں، آپ نے کنکریاں ڈالی اور کہا کہ مٹی ڈالی اور کہا چہرے مسخ ہو جائیں، بدنما ہو جائیں۔ فما خلق اللہ منہم انسانا الا ملأ عینیہ ترابا بتلک القبضہ، کہا کہ کوئی انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہو دشمنوں میں سے ایسا نہیں تھا
جس کی آنکھوں میں اس ایک مٹھی سے اللہ تعالیٰ نے مٹی اور کنکریاں نہ ڈال دی ہوں۔ آپ نے جو مٹی اٹھا کے پھینکی، آپ نے بس اس طرح سے ڈال دیا شاہت الوجوہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے کو جو ہے ہر دشمن لشکر میں جتنے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی۔ فما خلق اللہ منہم انسانا الا ملأ عینیہ ترابا بتلک القبضہ فولوا مدبرین، کہتے سارے کے سارے پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ فہزمہم اللہ عز وجل، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کے شاہت الوجوہ، بس اتنا کہہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مٹی پھینکی آپ نے اس طرح سے، اللہ نے سارے لوگوں کی آنکھوں میں اس کو ڈال دیا۔ امام مسلم نے اس کو الجہاد والسیر میں روایت کیا ہے 1777 نمبر حدیث پر۔ یہ محمد فؤاد عبد الباقی کی ترقیم ہے، نمبرنگ ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمعناہ وما اوصلت اذ حذفت ولكن اللہ اوصل المرمی، کہا کہ اے نبی آپ نے جب کنکریاں ماری پھینکی یا آپ نے جب مٹی پھینکی تو اس کو آپ نے نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں تک خود اللہ نے پہنچایا۔ والرمی له مبدأ وهو الحذف ومنتہا وهو الوصول، دو چیزیں یہاں پر ہے۔ کہتے ہیں ایک کنکریاں یا مٹی پھینکنا، رمی مٹی پھینکنا، اس کی ایک شروعات ہے اور اس کا ایک مبدا ہے اور ایک اس کا منتہا ہے۔ شروع ہوا اور پہنچا، ایک ہے اس کا پہنچنا اور ایک ہے اس کا شروع ہونا۔ کہا کہ فَأَثْبَتَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ الْمَبْدَأَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے شروعات کو اس کا اثبات کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں آپ نے پھینکا، تو شروعات وہاں سے ہوئی پھینکنے کی۔ بِقَوْلِهِ إِذْ رَمَيْتَ وَنَفَى عَنْهُ الْمُنْتَهَى، لیکن اس کے پہنچنے کے بارے میں کہا آپ نے نہیں پہنچایا اس کو لوگوں کی آنکھوں تک۔ وہ اثبتہ لنفسہ، اس کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا اور کہا بقولہ ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے اس رمی کو لوگوں کی آنکھوں تک پہنچایا۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کیا تو نبی اور اللہ ایک ہیں، نعوذ باللہ، نہیں ہے، معنی یہ نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے نبی جب آپ نے مٹی اس طرح سے پھینکی تو آپ نے شروعات اس کی آنکھوں تک آپ نے نہیں پہنچایا، آنکھوں تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ تو آپ کا فعل اپنی جگہ، لیکن آپ کے فعل کی ایک حد ہے، آنکھوں تک پہنچانے والا، اس کو وہاں تک لے جانے والا وہ اللہ ہے، وہ آپ نے نہیں کیا۔ تو ایک آپ کا اقرار ہے، ایک انکار ہے۔ اقرار اس کا ہے کہ آپ نے مٹی ڈالی، لیکن انکار ہے کہ آپ نے پہنچائی نہیں۔ اللہ کے لیے اقرار ہے کہ اللہ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ تو اس طرح سے بندہ اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ کا مقرب بندہ جب کوئی کام کرتا ہے اس کی ایک حد ہے، وہ وہاں تک ہی کر سکتا، اس سے آگے نہیں۔ اللہ رب العالمین جب اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو اس کے کاموں کی تکمیل اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وہ اپنی طاقت بھر کرتا ہے، لیکن ضرورت زیادہ کی ہوتی ہے۔ اس کی طاقت ہو گئی ختم، لیکن ضرورت اس سے آگے کی ہے، اس سے آگے کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین جب اس کی مدد کرتا ہے تو اس کے کام کو اللہ تعالیٰ مکمل کرتا ہے۔ اور اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مٹھی بھر مٹی پھینکنے سے سارے لشکر کو اس کو جو ہے شکست دے دی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بناتا ہے تو ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بہت پیارے انداز میں اس کو سمجھایا اور انکار اور اقرار، اثبات اور نفی دونوں کو جمع کر کے بتایا تاکہ شبہ ختم ہو۔ یہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 پر موجود ہے۔ تو یہ بات اس پوری حدیث کا حاصل ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ شرعاً بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے، اور نصرتاً اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو، اس کے ادراک اور اس کے کیا کہیں اس کو، یعنی اس کے تصرف میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کا ادراک صحیح ہوتا ہے اور اس کا تصرف صحیح ہوتا ہے، اس کے فہم میں، اس کے حواس میں اللہ تعالیٰ اصابت عطا کرتا ہے، وہ چیزوں کو صحیح طور پر دیکھ پاتا ہے، وہ چیزوں کو صحیح طور پر باتوں کو سن پاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ کام جو کرتا ہے ہاتھ سے اور پاؤں سے، کوششیں اس کی کسی طرف چلنا اور کچھ لینا دینا کرنا،
یہ ساری کوششیں اور اس کے اعمال، اس کے تصرفات جو ہیں اللہ کی نصرت سے کامیاب ہونے لگتے ہیں، خیر ان سے اس کو نصیب ہوتی ہے اور وہ پابند بھی ہو جاتے ہیں شریعت کے۔ یہ معنی علماء نے اس حدیث کے بیان کیے ہیں۔ دوسری حدیث، حدیث نمبر 39 ہے، اور یہ بھی ایک بہت ہی جامع حدیث ہے جس میں بہت بڑا اصول دین کا بیان کیا گیا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں اور اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا میری خاطر میری امت سے۔ کن چیزوں میں؟ الخطأ والنسیان، بھول یعنی غلطی، خطا اور بھول کے معاملے میں، ومستکرہ علیہ، اور ان چیزوں میں بھی جن میں انہیں زبردستی مجبور کر دیا جائے، اکراہ ان کے ساتھ ہو، انہیں مجبور کر دیا جائے ظلمن، کوئی کام ان سے کروایا جائے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، خطا، نسیان اور اکراہ۔ خطا کیا ہے، نسیان کیا ہے اور اکراہ کیا ہے، اور ان کے تعلق سے احکام کیا ہیں، اس حدیث میں ہم کو دیکھنا ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے معاملے میں تجاوز کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، کیا آیتیں ہیں؟ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے، اور اگر تم اس بات کو جو تمہارے جی میں ہے ظاہر کرو یا چھپا جاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب لے گا۔ جو باتیں تمہارے جی میں ہیں تم انہیں ظاہر کرو، زبان کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے ظاہر کرو تمہارے دل کی باتیں، یا پھر تم اپنے جی میں چھپا جاؤ، جو بھی غلط بات ہے اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ یعنی تمہارے دل کی خیالات کا بھی محاسبہ ہے، چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں عذاب دے یا چاہے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا مغفرت کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قال فاشتد ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر یہ آیت بڑی بھاری گزری، یہ آیت بڑی بھاری ثابت ہوئی۔ سخت بات ہے، اس کے اندر تو بہت دل کی خیالات کا بھی محاسبہ ہوگا، پھر عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَتَوْا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بارکوا علی الرکب، کہا کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھے۔ فقالوا ای رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق الصلاة والصیام والجہاد والصدقہ، اللہ کے رسول ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کا مکلف بنایا تھا اس سے پہلے جس کی طاقت ہمارے اندر تھی، نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ ہمارے بس کی چیزیں ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ وقد انزلت علیک ہذہ الآیہ ولا نطیقها، کہا کہ اللہ کے رسول اب یہ آیت آپ پہ دیکھیے نازل ہو گئی، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ دل کے خیالات کو بھی ہم کنٹرول کر پائیں۔ خیالات تو کچھ بھی دل میں آتے ہیں اور اس پہ بھی محاسبہ ہونے والا ہے، اس پہ بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اب اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل کی اور ہمارے بس میں یہ نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے اب اس بارے میں دل کو ایسے کنٹرول کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی ویسے کہنے لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے کتاب کے حامل دونوں گروہ یہود و نصارہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمان ہیں، ہم نے سنا اور ہم نہیں فرما برداری کریں گے۔ بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم یوں کہو کہ ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں، ہم فرما بردار ہو گئے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ غفرانک، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم کو پلٹ کے تیری طرف آنا ہے، تیری طرف واپس لوٹنا ہے۔ تم ایسا بولو اللہ سے کہ اللہ ہم نے سنا ہم نے مانا، کوتاہی ہو جائے تو ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، پلٹ کے تیری پاس آنے بھاگ کے تو کہیں جا نہیں سکتے ہیں۔ فلما
قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، جب آپ نے کہا تو صحابہ نے اس کو زبان سے بھی کہا کہ ہاں اے اللہ ہم نے سنا، ہم نے مانا، تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف پلٹ کے ہم کو آنا ہے۔ فلما قرأها القوم، جب قوم نے اس کو پڑھا اور آپ سے سیکھ کے یہ کہا، ذلت بها السنتهم، ذلت بها السنتهم فانزل الله في اثرها، ان کی زبان اس بات سے مانوس ہو گئی، اس قول سے مانوس ہو گئی جو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور انہوں نے مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیتیں نازل کی، کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے خود رسول بھی اور ایمان والے بھی اس بات پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، ان میں آپس میں تفریق کسی کو بھی الگ چھانٹ کے الگ نہیں کرتے کہ ان کو مانتے اور اس کو نہیں مانیں گے، اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے، یہ تفریق نہیں کرتے ہیں، سب کے سب پر ایمان لے آتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم فرما بردار ہو گئے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں اور پلٹ کے تیری طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ فلما فعلوا ذلك نسخها اللہ تعالی، جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پچھلی سخت بات کو منسوخ کر دیا، اس بات کو اللہ نے منسوخ کر دیا، بدل دیا۔ فانزل اللہ عز وجل، اللہ نے اس کے بعد یہ نازل کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی شخص کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتے جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ اس نے کمایا اس کا فائدہ بھی اس کو ہے، اسی کو ہے، اور جو کچھ گناہ اس نے کمائے اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اس پر اس کا نفع نقصان اسی کے اعمال سے جڑا ہوا ہے، نیکی کرے گا اس کو خیر ملے گی، برائی کرے گا اسی پر وبال ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اب اللہ نے دعا سکھائی ایمان والوں کو کہ کیسی دعا کریں اللہ سے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کر، ہماری پکڑ مت کر، ان نسینا او اخطانا، حدیث میں یہی بیان ہوا ہے، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ قال نعم، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں کہا، جب یہ دعا بندے کریں تو اللہ نے کیا کہا؟ نعم، ہاں، اے ہمارے رب، ہم اگر غلطی کر جائیں یا ہم بھول جائیں ہماری پکڑ نہ فرما، ہم کو سزا مت دے، مواخذہ مت کر۔ اللہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پھر ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، قال نعم، یہ بھی دعا کی، کیا؟ اے ہمارے رب، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پچھلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے، شریعت کے ایسے احکام جو بڑے سخت تھے، اللہ ایسے بوجھ ہم پر مت ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالے گئے۔ اللہ نے کہا ہاں، کیونکہ شریعت میں تیسیر ہے، آسانی ہے شریعت میں، پچھلی شریعتوں میں قدرے سختیاں تھیں، اللہ کی طرف سے سخت احکام تھے، اللہ جیسے پہلے لوگوں پر سختیاں دی ہم پہ مت ڈال۔ اللہ نے کہا نعم، ہاں۔ ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پر ایسی مشقتیں نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، کہ جیسے دلوں کے خیالات پر بھی مواخذہ ہوگا ہمارے بس میں نہیں ہے، جسے کہا کہ ہمارے اندر اس کی طاقت ہی نہیں۔ قال نعم، اللہ نے کہا ہاں، یہ بھی دعا قبول۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر، ہماری مغفرت کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہماری نصرت کر، ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے بالمقابل۔ قال نعم، اللہ نے کہا ہاں، یہ بھی تم کو ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 125۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول کیا اور اس پچھلی بات کو منسوخ کر دیا۔ پہلے حکم نازل کیا،
بندوں کے امتحان کے طور پر، ان کی تربیت کے طور پر، اور پھر اس کو منسوخ کر کے نیا حکم بھیجا ان کی تربیت کے لیے، تاکہ ان کے دلوں میں شکر پیدا ہو کہ دیکھو اللہ نے ایک مشکل حکم دیا تھا، پھر اس کو آسان کر دیا۔ تو تیسیر کا آنا اور اس نسخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ابتداءً اور پوری امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو اللہ چاہتا تو ایسا بھی کرتا ہے، کیونکہ دل کا ارادہ بھی تو ایک عمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر مواخذہ نہیں رکھا ہے، اس پر مواخذہ نہیں رکھا ہے اگر دل میں وسوسے آتے ہوں، دل میں خیالات آتے ہوں۔ شیخ صالح آل الشیخ کہتے ہیں اس سلسلے میں فی قولہ ان اللہ تجاوز لی ما یفہم ان هذا من خصائص هذه الامہ، کہتے ہیں کہ میری خاطر اللہ نے میری امت سے درگزر کا معاملہ کیا، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس امت کے خصائص میں سے پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ امت کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اس امت کے لیے درگزر کا معاملہ کر دیا، کوئی پکڑ نہیں تمہاری۔ حدیث میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں؟ 3 چیزیں آئی ہیں، خطا، نسیان اور اکراہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا باتیں آئی ہیں۔ خطا کس کو کہتے ہیں؟ ابن منظور اس تعلق سے کہتے ہیں اپنی کتاب لسان العرب میں، الخطأ والخطاء ضد الصواب، کہتے ہیں خطا اور خطا کہتے ہیں جو ثواب کے بالمقابل ہو، صحیح ہونا غلط ہو جانا۔ وقیل خطئ اذا تعمد واخطأ اذا لم يتعمد۔ خطا 2 طرح کی ہوتی ہے، عربی زبان میں خطا کے لیے 2 طرح سے لفظ آتے ہیں، ایک خطیہ اور دوسرا اخطا۔ خطیہ اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے غلط کام کرے، غلطی کا پہلو تو دونوں میں ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے غلط کام کیا جاتا ہے اس کو خطیہ کہتے ہیں۔ اور جو آدمی نہ چاہتے ہوئے، یعنی اس کی نیت غلط کی نہیں تھی، جیسے گاڑی چلا رہا ہے مثال کے طور پر، اور غلطی سے اس نے کسی کو چوٹ پہنچا دی، کسی یعنی گھر سے ٹکرا گیا، کسی انسان سے ٹکرا گیا، نیت اس کی نہیں تھی کہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے، لیکن ٹکرا دی گاڑی، تو یہ کیا ہے؟ نیت نہ ہونے کے باوجود جو غلطی ہو جاتی ہے اس کو یہ اخطا ہے، یہ خطیہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے، جس کی نیت نہ ہو اور غلط کر جائے۔ کہتے ہیں وقال الاموی والمخطی من اراد الصواب فصار الى غیرہ، مخطی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحیح کا ارادہ کرے لیکن غلطی ہو جائے، ارادہ صحیح کا ہو لیکن غلطی ہو جائے۔ والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي، اور خاطی اس کو کہتے ہیں جو ایسی چیز کا ارادہ کرے جس کا ارادہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی غلط کام کا ارادہ کرے۔ یہ لسان العرب میں ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے ہاتھ اس طرح سے پھیلا اور کسی کی ناک پر لگ گئی، پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، وہ بھی بیان سن رہا تھا، آپ نے ہاتھ اٹھایا اس طرح سے، اس کے منہ پہ لگ گیا، دانت ٹوٹ گیا، ناک میں سے خون آ گیا۔ کیا آپ کو گناہ ہے کسی مسلمان کی جان کو نقصان پہنچانے کا، اس کی جسم کو نقصان پہنچانے کا؟ نہیں، کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی، لیکن کام تو ہوا۔ تو اب اس کا کیا؟ تو آپ کے لیے جو ہے اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے۔ انسان کا قصد ہو، اس کی نیت ہو، اس کا ارادہ ہو، تبھی اس پر گناہ ہوتا ہے۔ والناسی والمخطی لا قصد لہما فلا اثم علیہما، کہتے ہیں کہ بھولنے والا یا خطا کر جانے والا، انجانے میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ارادہ نہیں ہے، لہذا ارادہ نہیں ہے تو اس پہ گناہ بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بربادی ہے اصرار کرنے والوں کے لیے۔ اصرار کرنے والا کون؟ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غلط کام پر جمے رہتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ جانتے بوجھتے غلط کام کرنا اور اسی پر ٹکے رہنا، اسی پر ٹکے رہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں اور اس کے لیے بربادی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، انسان گناہ کیا، جانتے بوجھتے کیا، لیکن جب احساس ہوا چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ آدمی کہ جس سے غلطی ہو گئی، معلوم نہیں تھا میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تیسرا وہ آدمی جسے معلوم ہے میں غلط کام کر رہا ہوں اور اسے سمجھایا بھی گیا، اس کے سامنے غلط بات آئی بھی، اس کی غلطی آئی بھی، لیکن پھر بھی واپس وہ کر رہا ہے اس پر۔ کہ بربادی ایسے لوگوں کے لیے جو ضد میں غلط کام کرتے ہیں۔
اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہیں، سمجھانے کے بعد بھی، حق واضح ہونے کے بعد بھی، غلطی غلط ثابت ہونے کے بعد بھی اس پر ٹکے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ اس تعلق سے دوسری بات جو حدیث میں آئی ہے وہ نسیان ہے۔ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا ہے، تو ایک تو خطا ہے، اجتہادی غلطی، سمجھنے میں غلطی، دوسرے یہ کہ بھول ہونا، یعنی بھول جانا، یاد نہ رہنا، یہ بھی انسان کی بشری کمزوریوں میں سے ہے، اور یہ اللہ کی خصائص میں سے ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ نے فرمایا تیرا رب بھولتا نہیں۔ یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ میرا رب بھولتا ہے۔ لا یضل کا مطلب نہ اللہ غلط فیصلہ کرتا ہے، غلط جاتا ہے، نعوذ باللہ، نہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، لیکن انسان بھولتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں آپ نے 5 مرتبہ سجدہ سہو کیا ہے۔ نماز میں آپ بھی رکعات کے اعتبار سے یا تحیات کے اعتبار سے تشہد میں آپ بھول گئے، اور اگر آپ نہیں بھولتے تو لوگ عالم الغیب آپ کو بنا دیتے، لیکن اہل توحید کے پاس دلیل ہے، دیکھیے بولتے ہیں اور اللہ بولتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں بھولتے تو ہم کو سجدہ سہو کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو عملی طور پر آپ نے اس کی تعلیم ہم کو دی، یہ بھی خیر ہے، اور آپ کی بشریت کی دلیل ہے، اگرچہ آپ عام بشر کی طرح نہیں ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی الصلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها فإن اللہ قال اقم الصلاۃ لذکری۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں، حدیث نمبر 680۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز بھول جائے فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، تو وہ اسے اسی وقت ادا کریں جب اسے یاد آ جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ اس کی 2 تفسیر علماء نے ذکر کی، ایک نماز قائم کر جیسے ہی میری یاد آئے، یعنی میرے ذکر نماز کا تجھ کو استحضار ہو کہ نماز پڑھنی ہے، جیسے ہی یاد آئے پڑھ۔ دوسری تفسیر اس میں یہ ہے کہ داخلی طور پر نماز پڑھ میری یاد کے لیے، کہ نماز کی اصل جو ہے اللہ کی یاد ہے۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز کے بارے میں ان کی حالت کیا ہے؟ وہ اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، اتنا کہ جو کفایت نہ کرے، اتنی قلت جو کفایت نہ کرے، نہ کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جو آدمی نماز بھول جائے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جیسے ہی اس کو یاد آ جائے وہ اس کو ادا کر لے۔ تو مثلا کوئی آدمی کام میں مشغول ہو جائے، یا کسی اور مسئلے میں ہو، یا نیند میں ہو، بھول یا بیٹھا بیٹھا بھول جائے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں من نام عن صلاۃ او نسیہا، جو آدمی نماز سے سویا رہ جائیں یا نماز بھول جائے تو اسے فوراً یاد آئے، جیسے یاد آئے فوراً ادا کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھول کے معاملے میں ایک تو بات یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جیسے ہی یاد آئیں تکلیف اس پر باقی رہتی ہے، یعنی وہ مکلف باقی رہتا ہے، اس سے تکلیف ساقط نہیں ہوتی ہے، اس کو اس فریضے کی ادائیگی کرنی پڑے گی، جیسا کہ آخر میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے، شیخ نے اس کو سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی، یہ نماز کا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ امام البخاری نے اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان ایمان والنذور میں، اور اسی طرح سے امام مسلم نے الصیام میں اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر بخاری کی 6669 اور اسی طرح سے مسلم میں 1155۔ کیا حدیث ہے؟ من اکل ناسیا، جو بھول سے کھا لے، بھول کر کچھ کھا لے، وہو صائم، جبکہ وہ روزے دار تھا، فلیتم صومہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، اس لیے کہ یہ اللہ ہے جس نے اس کو کھلایا پلایا،
یعنی گفٹ ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے، کھایا پیا کوئی بات نہیں، روزہ ختم نہیں ہوا تیرا، روزہ باقی ہے، اسی لیے کہا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اگر اس کی اصل ختم ہو گئی ہے تو اتمام اور اکمال اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی جڑ ہی ختم ہو گئی، اس کی بنیادی نہیں ہے، تو تعمیر اس پر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اب تک کا روزہ باقی ہے، اسی لیے بچا ہوا مکمل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو آدمی بھول سے کھا لے، کھانا روزے کو توڑ دیتا ہے، من اکل ناسین، کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول کے اگر کھا لے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کھایا اس کا کیا؟ تو کہا گیا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، علماء نے کہا اس میں اشارہ اس طرف کہ یہ اللہ نے اس کو کھلایا، اس فعل کی نسبت اس کی طرف نہیں اللہ کی طرف کی گئی، کیونکہ اس کی طرف ہوتی کو اس نے کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزہ توڑا، عمدن اس نے نہیں کیا، ایسا بھول سے ایسا کیا، تو بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو کھلایا، یعنی یہ بھول گیا اور اللہ نے بھول سے اس کو کھلا دیا اللہ کی طرف سے، تاکہ اس کے دل میں ملل اور یا اس کے دل میں ندامت اور وہ اپنے آپ کو ملامت گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور نماز میں جیسے ایک مشہور روایت ہے، صحابی کوئی چھینکا تو انہوں نے اس کے لیے انہوں نے یرحمک اللہ کہا، تو لوگ اپنے جو ہے گھورنے لگے، پھر نماز میں کہہ دیا مجھے میری ماں گم کر دیں، کیوں گھور رہے مجھ کو؟ پھر وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، تو ان کی سمجھ میں اچھا مطلب خاموش کرنا چاہ رہے مجھ کو، تو خاموش ہو گئے۔ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو بعد میں جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور آپ نے بتایا کہ دیکھو نماز میں ادھر ادھر کی دنیا کی بات نہیں کرتے ہیں، نماز میں اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ اور کہتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اتنا شفقت سے سمجھانے والا، میں نے تعلیم دینے والا کبھی زندگی میں کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ رپٹا، مجھ کو بہت شفقت سے آپ نے یہ سمجھایا۔ یہاں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا، ان کی نماز اپنی جگہ باقی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھول سے، ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے لا علمی کی وجہ سے اس طرح کی بات کہی تھی۔ اسلام میں انسان کی مجبوریوں کی پوری رعایت موجود ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ مشرکین نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکڑا اور انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑا، مجبور کر دیا، یہاں تک کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات نکلوا نہیں دیے اور اپنے جھوٹے معبودوں کی تعریف نہ کروا لی۔ جھوٹے معبودوں کی کلمے کے بالکل الٹا، جھوٹے معبودوں کی تعریف، لات عزا بہت اچھے ہیں، سچے معبود ہیں، جو بھی ان سے اللہ بہتر جانتا کیا کہلوایا، اپنے جھوٹے معبود مشرک لوگوں نے شرکیہ یعنی اپنے جھوٹے باطل معبودوں کی تعریف کروا لی ان سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروا لی، آپ کو برا کہنے پر مجبور کر دیا۔ ثم ترکوہ، جب انہوں نے مجبور ہو کے بول دیا، چھوڑ دیا۔ فلما اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما وراءک، جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے دیکھا کچھ حال بدلا ہوا ہے، کہا کیا حال پیچھے چھوڑ کے آئے، کیا ہوا میری جب آنے سے پہلے کیا ہوا ہے؟ ما وراءک قال شر یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول بہت برا ہوا ہے، شر ہی شر میرے پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ما ترکت حتی نلت منک وذکرت آلہتهم بخیر، اللہ کے رسول مجھے جب تک کہ میں نے آپ کو برا نہیں کہا اور ان کے جھوٹے معبودوں کو اچھا نہیں کہا، تب تک کہ وہ مجھ کو چھوڑے ہی نہیں، انہوں نے ایسا کرنے کے بعد ہی مجھ کو چھوڑا۔ قال کیف تجد قلبک، کہا تم نے اپنے دل کو اس وقت کیسے پایا جب تم بول رہے تھے، یا جب اس طرح کا حال تھا تمہارا، یا اس بات پر تم اپنے دل میں کیا کیفیت پاتے ہو؟ قال مطمئن بالایمان، کہ اللہ کے رسول میرا دل تو ایمان پہ مطمئن ہے، تھوڑی نا ان کی وجہ سے، مطلب میں تھوڑی مانتا ہوں ان باتوں کو، میرا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ قال ان عادوا فعود، آپ نے فرمایا اگر وہ دوبارہ ویسے ہی کروائیں ویسے ہی کرنا، یعنی اور مجبور کریں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان جمع ہوا ہے، اگر وہ مجبور کر دیں تم کو ایسا کہنے پر تو تم کہہ سکتے ہو مجبوری کی حالت میں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام الذہبی نے کہا ہے کہ یہ شرط بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ روایت ہے۔
تو اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں انسان کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ سیاسی حالات دنیا کے بدلتے رہتے ہیں، اور آج کل جو ہم لوگ حالات دیکھ رہے ہیں خاص طور سے اپنے ملک میں تو اور بہت سارے دوسرے علاقوں میں بھی، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دیکھیے اسلام کتنا پیارا دین ہے جو انسان کی جان اور اس کی عزت، اس کے مال کی بقا کے لیے اس کے لیے تیسیر کا معاملہ کرتا ہے۔ ایسا پیارا دین ہے کہ جس میں ایسا نہیں کہ کرو یا مرو، نہیں، بلکہ انسان جو ہے اس کی جان و مال اور اس کی عزت اور اس کی بہو بیٹیاں بیوی بچے، ان کی رعایت، ان کی حفاظت اس میں ہے کہ کبھی ایسی مجبوری آ بھی جاتی ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اس کی جان و مال کا عزت کا خطرہ ہوتا ہے، ایسے وقت میں اکراہ کی صورت میں انسان ایسا کریں تو اس کے لیے گناہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، لیکن اس میں تھوڑی تفاصیل ہیں۔ جو تینوں معاملات ہیں، خطا ہے، نسیان ہے اور اکراہ ہے، ان میں بہت ساری تفصیلات ہیں، جس میں دو باتیں میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں زیادہ گہرائی میں جانے کی بجائے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا الْحَدِيثُ عَامٌ فِي كُلِّ حَقٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، جتنی بھی حرام اور ممنوع چیزیں ہیں، یہ حدیث ان تمام کے معاملے میں ایک عام قاعدہ ہے جو اللہ کے حق کے تعلق سے ہے، جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی مانی جائے۔ اما المأمورات فإنها لا يسقط أداؤها وقضاؤها فلا بد أن تفعل، کہتے ہیں کہ لیکن جہاں تک کہ مأمورات ہیں، دین میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک کرنا ضروری ہے، دوسرا بچنا ضروری ہے۔ تو مأمورات اور محظورات، کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، دونوں ایک ہی ہے، تو ایسی چیزیں مأمورات ہیں، اور حرام چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ محظورات ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ محظورات کے باب میں عام ہے کہ کوئی غلط کام ہو جائے، حرام کام ہو جائے، ان تینوں چیزوں کے باب میں وہ عام حدیث ہے، ساری چیزوں کے لیے قاعدہ ہے۔ لیکن جہاں تک کہ مأمورات کا معاملہ ہے، فرائض ہیں، تم کو ادا کرنے ہیں، ان کے تعلق سے ہے کہ ان کو کرنا ہی پڑے گا، چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَسْقُطُ الْإِثْمُ فِي تَأْخِيرِهَا بِعُذْرٍ، لیکن اگر بھولنے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے انسان سے وہ چیز مؤخر ہو جائے تو اس تأخیر پر انسان کے لیے گناہ نہیں ہے بلکہ معافی کا معاملہ ہے۔ فلو ان رجلا، مثال کے طور پر، فلو ان رجلا اکل لحم ابل وهو على وضوء، مثلا ایک آدمی اگر اونٹ کا گوشت کھا لے، یہ بھی نیا مسئلہ معلوم پڑے گا بہت سارے لوگوں کو، اگر اونٹ کا گوشت کھا لے اور وہ وضو کی حالت میں تھا، ولم يعلم ان اکل لحم الابل ناقض للوضوء، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، فصلى، اور اس نے اسی طرح نماز پڑھ لی، وضو کیا، اونٹ کا گوشت کھایا، نماز پڑھی، فيلزمه ان يعيد الوضوء والصلاة، اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اس کو معلوم نہیں تھا، اب اس نے یا تو معلوم نہیں تھا یا تو بھول کے اس نے نماز پڑھ لی، اور اسی وضو سے پڑھ لی جس میں کھانے سے پہلے کیا تھا۔ اب بعد میں معلوم پڑا، کسی نے کہا رہے آپ نے تو ایسی نماز پڑھ لی، تو کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھیے آپ گوشت کھائے نا اونٹ کا، تو مجھ کو تو نہیں معلوم تھا، تو کیا مطلب ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، اس لیے کہ اب آپ کو پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ جو مأمورات ہیں وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی باقی رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ مَعَ الْجَهْلِ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو واجبات ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہے، تو جہالت کے ساتھ ان کا تدارک ممکن ہے۔ بھائی میں نے غلطی کر دی فلاں چیز میں یا بھول گیا تھا، ٹھیک ہے، اب یاد آیا، اب معلوم ہوا، اب اس کی بھرپائی میں کر سکتا ہوں، جو نہیں کیا وہ کرنا ہے، کرنے کا امکان باقی ہے۔ وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ وَانْتَهَى مِنْهُ، لیکن جو حرام چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، تو اب جیسے کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ فلاں چیز پینا حرام ہے، فلاں چیز کرنا حرام ہے، کر لیا اس نے، بعد میں معلوم پڑا ایسا کرنا حرام،
اب کیا واپس جا کے نہیں کرے گا وہ؟ تو ہو گیا، وقت چلا گیا اس کا. وہ کیے ہوئے کو نہیں کرنا نہیں کر سکتا ہے، ہاں نہیں کیے ہوئے کو واپس سے کر سکتا ہے. تو میں بھول گیا تو نماز ساقط ہو گئی، یا کام میں لگا رہا اور عصر کی نماز چلی گئی یا مغرب چلی گئی اور اگلی نماز کا وقت آ گیا، چلی گئی نا نماز، بھول گیا، ختم، معافی ہے. نہیں، اس کو وہ نماز ادا کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر وہ باقی ہے، وہ ساقط نہیں ہوگا. اس کا گناہ معاف ہے، وہ معاف نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. عمل چھوڑنا معاف نہیں ہے، آج چھوٹ گیا اس کا گناہ معاف ہے، آگے یاد آنے کے بعد چھوڑنا معاف نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جمیع المحرمات فی العبادات وغیر العبادات اذا فعلها الانسان جاہلا او ناسیا او مکرہا فلا شیء علیہ فیما یتعلق بحق اللہ. تمام عبادات یا عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات، ان کے تعلق سے جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، اگر انسان جہالت سے بھول کے یا مجبور کر دیا جائے اور وہ کر بیٹھے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ایسے معاملات میں جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہوں، جو اللہ کے حقوق اس پر ہوں. فلا شیء علیہ فیما یتعلق بحق اللہ اما حق الآدمی فلا يعفى عنہ من حیث الضمان. لیکن کہتے جہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں جہالت میں آدمی کوئی حرام کام کر بیٹھے تو اس سے ضمان معاف نہیں ہوگا، بھرپائی معاف نہیں ہوگی. آپ نے لا علمی میں کسی کو نقصان پہنچا دیا تو آپ کہیں کہ معلوم نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، تو کوئی بھرپائی نہیں، آپ کو اس کا خرچ اٹھانا پڑے گا، اس کی نقصان کی بھرپائی آپ کو کرنی پڑے گی، چاہے بھول سے ہوا ہو، لا علمی سے ہوا ہو اور غلطی سے ہوا ہو. جیسے آپ نے غلطی سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کا نقصان کر دیا، ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، تو جو بھی بھرپائی شرعی اعتبار سے آپ پر لازم ہوتی ہے آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو بھرپائی اس کی کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق آدمی کا ہے، گناہ معاف ہے، بھرپائی معاف نہیں ہوگی. یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھنے کی، یہ نہیں کہ آدمی کہ میں مجبور ہوں، اور چھوٹی موٹی مجبوری نہیں ہے، باس کہتا ہے تم کو ایسا کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے میں نمازیں چھوڑ دیتا ہوں ورنہ جاب سے نکال دوں گا. اب بھائی آپ ایسی نمازیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ اکراہ نہیں ہے، اس میں اختیار آپ کو باقی ہے. آپ کی جان کو خطرہ ہے نہیں، بلکہ آپ کے لیے وہ جاب چھوڑ کے دوسرا جاب کرنا ممکن ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بیوی نے کہا مت جائیے گھر میں بیٹھیے اور آدمی نمازیں چھوڑ رہا ہے، یا فلاں چیز مت کیجیے، ایسا نہیں کر سکتے ہیں. یا بیوی چاہتی، مجبور کر دی ستا کے کہ گھر میں مجھ کو ٹیلی ویژن چاہیے اور گانے اور فلمیں چاہیے، کہا میرے اوپر بیوی کا اکراہ ہے، تو قوام ہے گھر کا، تو اس کو چاہیے کہ بیوی کو تابع کرے دین کے، یا بچوں کے تعلق سے، یا فلاں پڑوسی. اکراہ اس کو نہیں کہتے ہیں، اکراہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے خطرہ ہو جان کا، تو ایسی صورت میں اکراہ ہوتا ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو آدمی بہانا نہیں بنا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مومن کے رہنے کے اور زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے اور طرز کو بیان کیا ہے، مومن کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے. اور آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسا رہ گویا کہ تو ایک اجنبی ہے یا تو مسافر ہے. دو باتیں آپ نے بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے اور آپ کے گھر کے حال کو دیکھا، رو دیے. آپ نے کہا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول قیصر اور کسرا ثمار اور انہار میں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے گھر کا یہ حال ہے. آپ نے کہا عمر کیا تم یہ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بلا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن دنیا کی محرومی کو آخرت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہے، اس کے سوا قلب کی تسکین کا اور کوئی ذریعہ مومن کے لیے نہیں ہے. دنیا میں محرومی بادشاہ کو بھی ہونی ہے، سب کو سب نہیں ملتا. یہاں آدمی وقتی طور پر ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہے، سارا یہاں تھوڑی جمع کرنا ہے، جمع کر کے رکھیں گے اور ہم جائیں گے، فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں ہم کو جا کے رہنا ہے. بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں، کوئی امریکہ میں، کوئی سعودی میں، کوئی ہانگ کانگ میں، اور کوئی کہیں اور جا کے رہ رہا ہے، فیملی یہاں پر ہے ہندوستان میں، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں. اب وہ کیا سوچتا ہے؟ وہیں جا کے بنگلے بنا رہا، وہیں جا کے سب کچھ کر رہا. نہیں، وہ پیسے بچاتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، جماتا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ میں جب اپنے ملک میں جاؤں گا، اپنے دیش میں جب جاؤں گا
وہاں جا کر ایک دم اچھے سے بزنس کروں گا، گھر بناؤں گا، گاڑیاں خریدوں گا، سب کچھ کروں گا. وہاں میرا گھر ہے، یہاں تھوڑی ہے. یہاں تو کیسے بھی رہ لیتا ہوں میں. ایک روم میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، پلنگ کے نیچے کی پلنگ کے نیچے پلنگ کے نیچے پلنگ، اس طرح سے لوگ رہتے ہیں. کیوں؟ یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہم وقتی طور پر یہاں پر ہیں، اصل گھر ہمارا کہیں اور ہے. یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے. اس مزاج کے نتیجے میں بہت ساری خیر وجود میں آتی ہے، اور دنیا کو ہمیشگی کی جگہ سمجھنے سے بہت سارے شرور جنم لیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوئے، لیٹے. فقام، جب آپ بیدار ہوئے، اٹھے. وقد اثر فی جنبہ، تو آپ کے وہاں لیٹنے سے آپ کے بدن پر بوریے کے سختی کی وجہ سے نشان بنے ہوئے تھے. بوریے پر آدمی سو جائے اور جسم پر نشان ہوں گے. فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، کہ اللہ کے رسول کاش کہ ہم آپ کے لیے تھوڑا سا جیسے گدے جیسا کچھ بنا دیتے کہ اس پر آپ آرام کرتے. فقال ما لی وللدنیا، آپ نے کہا میرا دنیا کا کیا لینا دینا. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. آپ نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا، میں دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک الا کراکب، جیسے کوئی سوار ہو جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا ہے اور پھر تھوڑی دیر آرام کر کے وہ نکل جائے گا، اس پیڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ میں مسافر کی طرح ہوں، یہاں تھوڑے دن کے لیے ہوں، آپ مجھ کو ایک دن جانا ہے یہاں سے، تو یہیں سب میں اپنا معاملہ بنا. کوئی آدمی پیڑ کے نیچے آرام کے لیے بیٹھا ہو تو کیا اس پیڑ کے نیچے سارا گھر سجاتا ہے، سارا متا سجا کے وہیں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے؟ نہیں، اس کو معلوم ہے تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں رکا ہوا، اس کو آگے بڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی مزاج لے کے زندگی گزارتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت جان، قدر کر لے 5 چیزوں سے، 5 چیزوں کے ہونے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان. کیا ہے وہ چیزیں؟ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان، اس کی قدر کر موت آنے سے پہلے. زندگی میں صحیح کام کر لے، موت آنے والی ہے، اس سے پہلے کر، بعد میں پچھتائے گا، موقع نہیں ملے گا. مرنے سے پہلے ہی نہیں کیا کر لے. وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان، یعنی اس کی قدر کر، اس کا صحیح استعمال کر. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اپنی مشغول ہو جانے، بزی ہو جانے سے پہلے اپنے فری ٹائم کی قدر کر. صبح سے شام تک واٹس ایپ، فیس بک، یہ وہ اول غول فلانی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کچھ فائدہ نہیں اس کا. یوٹیوب دن بھر لگا ہے فضولیات میں. صحیح کام کر لے، اپنی فراغت کو غنیمت جان مشغول ہونے سے پہلے. وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے کے آنے سے پہلے. بہت سارے کام بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا. بعض لوگ جو عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، سوچتے کاش کہ ہم جوانی میں آ جاتے ہیں. کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہم لوگوں کو، یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے یہاں جاؤ، طواف اور سعی وغیرہ نہیں ہو پاتی ہے. تو جوانی میں نیکیاں کر لے، ٹالتا مت رہے. ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، بیٹی کی شادی ہوگی، فلانی پورے دانت گر گئے، اب کریں. ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، کم سے کم کر کے تو مر رہا ہے، لیکن اتنا مت ٹال کہ اس عمل کے اندر اتنی مشقت ہو جائے کہ لذت اس کی وہ نہیں مل پائے تجھ کو. تو جو ہے صحت کے دور میں، بڑھاپے کے آنے سے پہلے تو نیکیاں کر لے. وغنا کا قبل فقرک، اور فقر کے آنے سے پہلے اپنی غنا، مالداری کی قدر کر، خیر کے کاموں میں خرچ کر، اس سے پہلے کہ تیرا مال چلا جائے. کتنے لوگ، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ادھر ادھر انویسٹ کر دیا، ایسے بزنس میں انویسٹ کیا کہ وہ پھنسا ہوا ہے ایک دم. وہ شیئر کے گلے میں سے نکالنا آسان ہے، لیکن وہ پیسہ واپس ملنا مشکل ہو گیا ہے. کتنے لوگوں نے کروڑوں سے لگا دیا مختلف بزنسوں میں، بند، سب ختم. تو ایسا وقت آ سکتا ہے، کبھی تصور کیا تھا؟ نہیں کیا تھا تصور کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کتنے لوگ پریشان ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، ان کا مال ان کو مل جائے، جنہوں نے بھی کہیں پھنسا ہوا مال ہے. لیکن
یہاں بتایا گیا کہ غنا کو غنیمت جان، آج تیرے پاس پیسہ ہے، خیر کے کاموں میں تو خرچ کر سکتا ہے، کر لے، ٹالتا مت رہے، اور بڑھنے دو اور بڑھنے دو، جو کر سکتا کر لے، کل معلوم نہیں کیا ہو جائے کہ تیرا پیسہ پھنس جائے یا چلا جائے، ضائع ہو جائے، تجارتیں آگ لگ گئی، برباد ہو گئی ساری تجارت، کریں گے کریں گے کریں گے، اب کہاں ہے، تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو کھونے سے پہلے موجود کی قدر کر اور اس کا صحیح استعمال کر۔ تو یہ حدیث ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنی زندگی میں انسان موت کے بعد کی تیاری کریں، کل کل نہ کرتا رہے، تصویف میں نہ جیے،